السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں سب کے؟ خیر خیریت سے ہیں؟ چلے کلاس شروع کرتے ہیں کیونکہ ٹائم ہو چکا ہے، بلکہ ٹائم زیادہ ہو چکا ہے۔ اور ہمیشہ کی طرح میری آج بھی آپ سے یہی درخواست ہوگی کہ کلاس آپ نے اٹینڈ ہی کرنی ہوتی ہے، اور 2 منٹ پہلے اور 2 منٹ بعد میں آنے سے کوئی دنیا کے کام نہیں رک جاتے۔ ہاں، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت وقت اور حیثیت بڑھ جاتی ہے کہ قرآن کے لیے اتنی بے چینی ہے کہ انسان آن ٹائم یا ٹائم سے پہلے کلاس میں انٹر ہو جائے۔ تو یہ تو آپ کے دل کا شوق اور دل کی محبت کو ظاہر کرتی ہے یہ چیز۔ میں بالکل ٹائم پہ کلاس شروع کر سکتی ہوں، مجھے صرف یہ انتظار ہوتا ہے کہ اسٹرینتھ صحیح ہو جائے تاکہ سب لوگ شروع سے تفسیر کو گرپ کر سکیں۔ چلیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کی محبت عطا فرمائے، آمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارزقنی التفکر والتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک والفهم له المعرفة بمعانی والنظر فی عجائبہ والعمل بذلك ما بقیت انک علی کل شیء قدیر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم حاسبنی حسابا یسیرا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ چلیے کلاس کو شروع کرتی ہوں، تفسیر کو۔ سوری میں دعا مغفرت کا کہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، چلیں دعائے مغفرت ہے، کوئی منور نام شاید آپ نے بتایا جی، ان کے لیے دعائے مغفرت پڑھ لیتے ہیں، خاتون ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اغفر لها وارحمها وعافها وعاف عنها واکرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وابدلها دارا خيرا من دارها واهلا خيرا من اهلها وزوجا خيرا من زوجها وادخلها الجنة وادخلها الجنة وَأَعِذْهَا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ، آمین یا رب العالمین۔ تفسیر کی طرف چلتے ہوں۔ آج کی تفسیر آپ کی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 99 سے ہے جی، 99 سورہ بنی اسرائیل۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یرو، اوا کیا بھلا، لم نہیں، یرو انہوں نے دیکھا۔ اچھا، اب یہاں پر ایک بات غور طلب ہے کہ یرو آپ مجھے بتائیں کہ مضارع کا صیغہ ہے یا ماضی کا صیغہ ہے؟ جی، مزارے ماضی ہے یا مضارع مزارے ہے؟ یہ جرو مزارے ہے۔ تو یہاں تو ماضی میں ترجمہ لکھا ہے میم کہ جب انہوں نے لم آ دیکھا۔ جاتا ہے تو وہ تغیرات میں ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے پھر وہ جی، ماضی جب ہو لم جاتا ہے۔ آ جاتا ہے، کچھ ایسے الفاظ ہیں کہ جب وہ پیچھے آ جائیں، جس میں ایک از بھی ہے، ازا یا از، لم یا لما جب آ جاتے ہیں تو مضارع کا ترجمہ ماضی میں اور ماضی کا ترجمہ مضارع میں اکارڈنگ ٹو کانٹیکسٹ کیا جا سکتا ہے، تو یہ نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اولم یرو، کیا بھلا نہیں انہوں نے دیکھا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، الذی وہ ہے جس نے، خلقہ اس نے پیدا کیا، السماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، قادرن وہ قادر ہے، اللہ اوپر اس کے، این کے، ان یہ کہ، یخلقا کہ وہ پیدا کرے، وہ تخلیق کرے، مثلہم مانند ان کے، وجعل اور اس نے بنا رکھا ہے، لہم ان کے لیے، اجلن ایک مقررہ وقت، لا ریبہ فیہ نہیں اس میں کوئی شک، لا ریبہ نہیں کوئی شک فیہ اس میں، فَأَبَى الظَّالِمُونَ فَأَبَى تو انکار کیا، سختی سے انکار کیا، الظالمون ظالموں نے، الا کفورا کفورا مگر کفر کرنے میں۔ الفاظ دیکھیں، اور اس میں قادرن تو اسم فاعل ہے، قادر ہونے والا، اور لا ریبہ تو آپ بہت شروع میں پڑھ چکے ہیں، اور ریب شک کو کہتے ہیں جو بے چین کر دینے والا شک ہوتا ہے، باقی کوئی نیا لفظ نہیں ہے۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ جو آیت ہے پچھلی
2 آیتوں سے 3 آیتوں سے جڑی ہوئی ہے. یہ جو پیچھے بات ہوئی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو گمراہ لوگ ہیں ان کو روز قیامت کیسے اٹھایا جائے گا؟ ان کو اٹھایا جائے گا یوم القیامہ علی وجوہہم، منہ کے بل اٹھایا جائے گا، امین و بکمن و سما، گونگا بہرا اندھا بنا کے اٹھایا جائے گا، ماواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جب کلما خبت، جب دھیمی ہونے لگے گی جہنم کی آگ، زدناہم سعیرا، تو زیادہ کر دیں گے ہم دیکھتی آگ کو. پھر فرمایا تھا کہ ذالک جزاؤہم، یہ بدلہ ہے ان کا، بِأَنَّهُمْ، بوجہ اس کے کہ انہوں نے کفر انکار کیا. کس کا انکار کیا؟ بھی آیاتنا، ہماری آیات کا. اور کیا جرم تھا؟ وقالو، اور انہوں نے کہا اذا کننا، کیا جب ہم ہوں گے عظامًا ورفاتً، ہڈیاں اور چورا چورا، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہم بے شک پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے، خلقاً جدیدہ، نئے سرے سے. تو یہ اس بات کا جواب دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جو انہوں نے کہا کہ انکار کیا نا کہ کیا جب ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں گی تو دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے، تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں. رواں ترجمہ دیکھیں، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ بے شک جس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ ان جیسے لوگوں کو پھر سے پیدا کر دے، اور اس نے یعنی اللہ نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے. اجل کہتے ہیں مقررہ وقت کو، اجلن، ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. پھر ظالموں نے انکار کیا مگر کفر کرنے سے انکار نہیں کیا. تو کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ بے شک جس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے وہ اس بات پر بھی قادر ہے، قدرت رکھتا ہے کہ ان جیسے انسانوں کو پھر سے پیدا کر دے، اور اس نے دوبارہ پیدا کرنے کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے جس میں کوئی شک نہیں. تو اجلن کیا ہے؟ کون سا وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوا ہے انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے کے لیے؟ مراد اجلن سے قیامت کا دن ہے، لا رہی بفی، جس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ضرور وہ قیامت آ کے رہے گی اور اس میں دوبارہ اٹھایا بھی ضرور جائے گا. یعنی تم کو یہ بات کیوں نظر نہیں آتی مشرکوں یا جو بھی اس میں شک کرتا ہے کہ دوبارہ کیسے اٹھائے گا جائے گا جب مر گئے اور ہڈیاں چورا چورا ہو گئی، مٹی میں مل کے سارے ذرات مل گئے. تو جو بھی اس قسم کی باتیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم کو اتنی سی بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی کہ جو اللہ عدم سے وجود میں لا سکتا ہے اتنی بڑی بڑی چیزیں، آسمان اور زمین جیسی چیزوں کو بلا کسی سابقہ نمونے کے بنا سکتا ہے، بلا کسی مادے کے بنا سکتا ہے، وہ دوبارہ انسان کو کیوں نہیں اٹھا سکتا جو پہلی مرتبہ بلا خاکے کے چیزوں کو بنا سکتا ہے. صرف انسان کو نہیں، اتنی بڑی بڑی تخلیقات کو بھی بنا سکتا ہے. تو اس کے لیے اعادہ کرنا، دوبارہ بنانا کون سا مشکل ہے؟ انسان کو تو دوبارہ بنانا کچھ بھی مشکل نہیں، کیونکہ جو آج ایک نطفے سے، جو ایک مائکروسکوپک اسٹرکچر ہی ہوتا ہے، ذرہ ہی ہوتا ہے نا. نطفہ کیا ہوتا ہے؟ آپ اسپرم کیا ہوتا ہے؟ آپ اس کو نیکڈ آئی سے نہیں دیکھ سکتے، ایک ذرہ ہی ہے وہ جس کو مائکروسکوپ سے دیکھا جاتا ہے. تو جو آج ایک نطفے سے بنا سکتا ہے تو روز قیامت ہڈیوں کے چورے سے کیوں نہیں بنا سکتا؟ کیوں نہیں بنا سکتا؟ اس میں کیا مشکل ہے؟ آج بھی ذرے سے بناتا ہے، اس دن بھی ذرے سے بنا کر کھڑا کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ کو تو اس میں کوئی بھی مشکل نہیں ہے. اور زمینوں اور آسمانوں کی مثال کیوں دی جاتی ہے جیسے یہاں بھی دی گئی ہے ان اللہ خلق السماوات والارض، کیونکہ آسمان و زمین بہت بڑے بڑے اجسام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بلا کسی سابقہ نمونے کے، بلا کسی مادے کے بنا کے رکھ دیے. اتنا بڑا آسمان جس کی آپ کو کناروں کا نہیں پتا، بلا ستونوں کے قائم ہے. اتنی بڑی زمین جس کی آپ کو باؤنڈریز نہیں ملتی، حدیں نہیں ملتی، وہ اس نے بنا کے رکھ دی ہیں اور ان کو تھامے ہوئے بھی ہے. تو انسان کی تخلیق کرنا اور اس کا اعادہ کرنا، دوبارہ اٹھانا، اس کے لیے کیا مشکل کام ہے؟ کچھ مشکل نہیں ہے. بنیادی طور پر یہاں پر مشرکین کا ایک اعتراض تھا جس کا جواب دیا جا رہا ہے، جیسے پیچھے بھی ان کے اعتراضات اور مطالبات کے جواب دیے گئے. اعتراض ان کا یہ تھا کہ ہزاروں سال پہلے سے بہت سارے لوگ مر چکے ہیں، گزر چکے ہیں، آج تک تو کوئی واپس نہیں آیا. تم کہتے ہو کہ دوبارہ اٹھایا جائے گا، تو دوبارہ آخر لوگ کب آئیں گے
دوبارہ زندگی کب ملے گی؟ ہمارے تو جو مر گئے آج تک کوئی بھی نہیں واپس آیا، تو کیسے واپس آئیں گے؟ کب آئیں گے؟ دوبارہ زندگی کیسے ممکن ہے؟ اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ ہر کام کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ایک وقت مقرر ہے۔ اللہ کے پاس کیا ہے؟ ایک وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا، اس نے انسانوں کو بھی دوبارہ اٹھانے کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ اور جس کام کا جو وقت مقرر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ کام اسی وقت پر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ گندم کا بیج آپ بے موسم اگر زمین پہ ڈال دیں تو کیا گندم اگائے گی؟ نہیں اگے گی نا۔ کب اگے گی؟ جب گندم اگنے کا موسم ہوگا۔ تو اسی طرح جب انسانوں کے اگنے کا وقت مقرر آئے گا نا، اجلن، جس میں کوئی شک نہیں ہے، روز قیامت میں، اور وہ کون سا وقت ہے انسانوں کے اگنے کا؟ دوسرے سور کے پھونکنے کے وقت، ٹھیک ہے؟ پہلے سور پہ تو سب مر جائیں گے روز قیامت جب سور پھونکا جائے گا، دوسرے سور پہ سارے لوگ زمین سے اس طرح اگائیں گے جیسے سبزہ اگتا ہے، یہ حدیث میں آتا ہے۔ تو جو انسان ہے ان کے دوبارہ اگنے کا وقت کون سا ہے؟ موسم کون سا ہے؟ دوسرے سور کے پھونکنے کا وقت ہے۔ تو اس وقت جب سب ہزاروں کروڑوں سال پہلے بھی جو مر گئے سب کے سب اگائیں گے، یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں۔ فکر نہ کرو، جو مر گئے ضرور اگیں گے، لیکن ایک اجلن مقرر ہے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں اٹھائے جائیں گے، لوگ دوبارہ اگیں گے اور ان سے سوال جواب ہوگا۔ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا، تو نہیں بس ظالموں نے انکار کیا سوائے کفر کے۔ کفر کرنے سے انکار نہیں کیا، انکار کیا ہر بات کا، لیکن کفر کرنے سے انکار نہیں کیا، انکار پہ انکار ہی کرتے رہے۔ تو کفار کو ظالم کیوں کہا گیا ہے؟ اب ظالمون، ظالم کیسے ہوئے وہ؟ کیونکہ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدر و قیمت، طاقت اور عظمت اور اس کی قدرت کو نہیں پہچانا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ سب کام کرنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا مقام، جو اصل مقام ہے، وہ نہیں دیا۔ اور ظلم کیا ہوتا ہے؟ ظلم کیا ظلم کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے؟ عربی میں ظلم کی ڈیفینیشن ہوتی ہے وَضَعُ شَيْءٍ فِي غَيْرِ مَحَلِّ، کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر رکھ دینا، یعنی کسی چیز کو اس کا حق نہ دینا۔ تو یہ بھی ان کو ظالم کیوں کہا گیا؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کو اس کو حق نہیں دیا، اللہ کی طاقت اور قدرت کا اندازہ نہیں کیا انہوں نے، اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس کا حق اس کو نہیں دیا، تو ظالم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل، کہہ دیجئے، لو، اگر، تم تملکونا، تم مالک ہوتے، خزائنہ، خزانوں کے، رحمت ربی، رحمت کے میرے رب کی، اذن، تب، لَأَمْسَكْتُمْ، البتہ روک لیتے تم، خشیت الانفاق، ڈر سے خرچ ہو جانے کے، وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، اور انسان بہت ہی کنجوس اور بخیل ہے، تھوڑ دلا ہے۔ تملکونہ کا لفظ جو ہے وہ تو مالک سے ہے نا، مالک، تم مالک ہوتے۔ خزائن کا جو لفظ ہے خزانتن کی جمع ہے۔ لا امسک، کا لفظ امساک سے ہے، امسکا، ٹھیک ہے، جس سے آپ پیچھے سورہ البقرہ میں بہت سارے الفاظ پڑھ چکے ہیں، امساکن بے احسان۔ امسکا کے مطلب ہوتے ہیں جو چیز پہلے سے ہو اس کو روک کر رکھنا، خشیہ جو کسی کی عظمت کا ڈر ہوتا ہے، انفاق خرچہ کرنا، ٹھیک ہے۔ قطورہ، قطرہ، قاف تارا، قطرہ کے مطلب ہوتے ہیں بہت کم خرچ کرنا، ضرورت کے کاموں پر بھی کم خرچ کرنا، جہاں جائز ضروریات ہیں اس میں بھی بہت کم خرچ کرنا، کنجوسی کرنا، بخیلی کرنا، یہ اسراف کی ضد ہے۔ جیسے اسراف کیا ہوتا ہے کہ جائز ضروریات میں بھی انسان زیادہ خرچ کرے، اور قطرہ کیا ہوتا ہے جائز ضروریات میں بھی کم سے کم خرچ کرے۔ تو قطورہ مبالغے کا صیغہ ہے کہ انسان بہت ہی کنجوس، بہت زیادہ ہی بخیل ہے۔ کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ترجمہ دیکھیے، کہہ دیجئے کہ اگر تم میری رحمت، میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو اس وقت تم خرچ ہو جانے کے ڈر سے ضرور روک لیتے، اور انسان نہایتی وکیل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے لوگوں سے، خاص کانٹیکس میں مشرکین مکہ ہی مراد ہے، لیکن پھر سارے ہی لوگ مراد ہیں، عمومی مطلب بھی اس کا،
کہ اگر انسان جو ہے انسان میرے رب کے رحمت کے خزانوں کے انچارج ہوتے، مالک ہوتے، اور خزانے کون سے ہیں رب کے؟ خزائن اور رحمت ربی سے کیا مراد ہے؟ ہر طرح کی رحمت اللہ تعالیٰ کی، چاہے وہ رزق ہے، چاہے بارش ہے یا اولاد ہے، اور خاص طور پر یہاں پر مراد نبوت اور ہدایت کی دولت بھی مراد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے رزق کا نظام انسانوں کے ہاتھ میں دے دیتا، یا بارش کا نظام لوگوں کے ہاتھ میں دے دیتا، یا ہدایت کا جو سسٹم ہے وہ لوگوں کے ہاتھ میں دے دیتا، تو پھر کیا ہوتا؟ نتیجہ کیا نکلتا؟ اذن لامسکتم خشیت الانفاق، پھر تو تم خرچ ہونے کے ڈر سے ساری چیزیں روک کر ہی رکھ لیتے۔ کیوں روک کر رکھ لیتے؟ کیونکہ وہ کان الانسان قتورا، کیونکہ انسان نہایت ہی بخیل ہے طبیعت کے لحاظ سے، تھوڑ دلا ہے، چھوٹے دل کا مالک ہے، بخیلی اس کی وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحُّ، اس کے نفس کے اندر شح جو ہے، کم بخیلی، کنجوسی موجود ہے۔ اسی طرح کی بات سورہ نساء میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ نساء 53 ہے، ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یاتون الناس نقیرا، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بادشاہی کا کچھ حصہ ان کو ملا ہے؟ تو اگر ملا ہوتا تو وہ پھر لوگوں کو تل برابر بھی نہیں دیتے۔ تو بہرحال اس آیت کا ایک تو خاص معنی ہے جو خاص کانٹیکس کے لحاظ سے ہے، کہ اگر ہدایت کا ذمہ لوگوں کو دے دیا جاتا، ہدایت بانٹنا لوگوں کے ذمے دے دی جاتی، تو اپنی فطری تنگ دلی سے وہ کام لیتے، اور ہدایت میں بھی تنگ دلی سے کام لیتے ہیں، ہدایت کو بھی نہ بانٹتے۔ جیسے مثال سامنے موجود ہے جن کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، مشرکین مکہ نے کیا کیا؟ مشرکین مکہ نے آپ کی مخالفت کیوں کی تھی؟ سوچیں، ہاں، ڈیپتھ میں کیا چیزیں تھیں؟ کیوں وہ دین اسلام کو مٹانے پر تلے ہوئے تھے؟ کیا وجہ تھی مخالفت کی؟ وہی فطری تنگ دلی، تعصب اور قبائلی تعصب اور ضد، اور اپنی جو سرداریاں ہیں ان کے جانے کا ڈر۔ کیونکہ ان کو ایک تو یہ تعصب کیا تھا قبائلی، کہ وہ کہتے تھے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ ہے، نبوت اس میں کیوں آئی؟ یہ تنگ دلی ہے نا، اس سے بڑی تنگ دلی ہو نہیں سکتی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ہدایت کی اتنی بڑی چیز بھیجی ہے، اب وہ کسی بھی قبیلے سے ہے، آپ اس کو ہدایت سمجھ کے ایکسپٹ کریں۔ لیکن ان کی تنگ دلی تھی، مزاج کی تنگی تھی، تعصب تھا، قبائلی ضد تھی کہ میں نہیں قبول کرتا، اور یہ ڈر تھا کہ ہماری سرداریاں چلی جائیں گے، پیغمبر اسلام کے ان کو تابع ہو کر رہنا پڑے گا۔ تو ظاہر ہے عرب میں ان کی قریش مکہ کی ایک دھاک تھی، ایک عزت تھی، کیونکہ یہ خانہ کعبہ کے متولی تھے۔ تو اگر یہ اسلام قبول کر لیتے تو ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کو اتباع کرنا پڑتا، وہ تابع ہو کر رہتے۔ تو یہ ساری چیزیں ان کے معنی آئی تھی اسلام قبول کرنے کے، اور یہ ساری چیزوں کی وجہ کیا تھی؟ ہاں، وہ کان الانسان قتورا، کم دلی، تھوڑ دلی، بخیلی، کنجوسی، یہ ساری چیزیں تھیں جو ان کے آڑے آئی تھی۔ اور یہی حال یہود کا بھی تھا۔ یہود نے بھی کیوں نہیں قبول کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ وہ تو آپ کو نشانیوں سے پہچانتے تھے، لائے تھے ایمان لیکن بہت کم لائے تھے، گنتی کے تھے، ہاں، کیونکہ علماء یہود خاص طور پر جن کو تورات کا علم تھا، ان کو تو اچھی طرح نشانیاں انہوں نے پڑھی ہوئی تھیں، آپ کو دیکھتے ہی پہچان گئے تھے۔ وہ قرآن کہتا ہے نا کہ وہ آپ کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، ابناؤہم۔ لیکن کیوں نہیں ایمان لائے؟ ان کی بھی یہی وجہ تھی، ہاں، وکان الانسان قتورا، بخیلی، کنجوسی، کہ ہمارا تو کاروبار سارا ٹھپ ہو جائے گا، جو ہم آج سارے معاشرے کے ٹھیکیدار بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ ہم سے فتاوے لیتے ہیں اور ہمیں پیسے بھی دیتے ہیں، ہم جو کہہ دیں سیاہ سفید کے مالک ہیں، تو ہم تو اسلام لے آئے تو یہ تو سارا کچھ ٹھپ ہو جائے گا۔ تو یہ اس کے خاص معنی تھے۔ اور عام معنی میں بھی اگر آپ لیں تو خزائن سے مراد، اگر آپ عام چیزیں لیں جیسے رزق وغیرہ ہے، دولت ہے، جو اللہ تعالیٰ کے خزائن ہی ہیں، تو یہ بھی اگر آپ دیکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کا ذمہ، اس کا نظام انسان کو دے دیتا کہ فلاں فلاں جو ہے وہ لوگوں میں اس کو بانٹے گا، تو لوگ کیا کرتے؟ میں اور آپ کیا کرتے؟ بانٹتے کیا لوگوں میں؟ نہیں، سب اپنے ہی بچوں کے لیے ذخیرہ کر لیتے ہیں، بچوں کے بچوں کے لیے ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ اچھا نہیں، پہلے اپنے لیے تو رکھ لو نا، پہلے اپنے بچوں کا تو خیال کر لو۔ تو یہی ایک جو انسانی فطرت میں بخیلی ہے، اس کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے۔
خلاصہ یہ ہے کہ بخل سے کام لینا انسان کی خصلت میں موجود ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نعمتوں کا نظام یا نبوت اور ہدایت کی ذمہ داری انسان کے ہاتھ میں دیتا تو پورا نظام درم برم ہو جاتا، کسی کو بھی ہدایت نہ ملتی۔ یہ تو اللہ کی ذات ہے جو ہر کسی کو نواز رہی ہے، ہر کسی کو دے رہی ہے، جو اس فرما بردار ہے اس کو بھی دے رہی ہے، جو نافرمان ہے اس کو بھی دے رہی ہے۔ اور یہی رحمان کے معنی بھی ہے، کہ رحمان کے معنی کیا ہے؟ مبالغے کا صیغہ ہے رحمان، رحم کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر، رحمت کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر، کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو دیتا ہے۔ سوچ کے دیکھیں نا، جو فرما برداری کر رہا ہے صرف اس کو تو نہیں دیتا، جو اس کا انکار کر رہا ہے، جو اس کے لیے مثالیں بیان کر رہا ہے، جو منہ سے پتہ نہیں کیا کیا اللہ کے احکامات کے لیے بولتا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پتہ نہیں کیا واہی تباہی بکتا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو بھی دے رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رحمتوں کے خزانے اس کے ہاتھ میں ہیں نا، اور وہ خدا نہ خواستہ نازب الخطورہ تو نہیں ہے، وہ تو رحمان ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ بھرپور ہے، کوئی شے اس کے خزانوں کو کم نہیں کرتی، وہ دن رات فراواں عطا فرماتا ہے، اس کے دوسرے ہاتھ میں میزان ہے، وہ ترازو کو اونچا کرتا ہے اور جھکاتا ہے۔ غور کرو، جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے تب سے اب تک کس قدر بے حساب خرچ کر دیا ہوگا، اس کے باوجود جو کچھ اس کے ہاتھوں میں اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ تو سوچے کہ جب سے زمین و آسمان بنے ہیں اللہ تعالیٰ دیتا چلا جا رہا ہے، دیتا چلا جا رہا ہے بندوں کو۔ کتنے کوئی دنیا میں لوگ ہوں گے، ہر کسی کو دے رہا ہے، مال دولت بھی دے رہا ہے، اولاد بھی دے رہا ہے، رزق بھی دے رہا ہے، اور بھی بہت نعمتیں دے رہا ہے، پھر بھی وہ دیتا ہی چلا جا رہا ہے۔ کیا روک لیا اس نے کسی سے؟ یہ انسان ہے جو قطورہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہاں پر ایک رکوع آپ کا ختم ہوا ہے، اور آگے بات ہے کہ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق آتینا دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 آیاتم بینات نشانیاں واضح، فَاسْأَلْ تو سوال کر لیجئے، پوچھ لیجئے، بنی اسرائیل سے، اِذْ جَاءَهُمْ جب آیا ان کے پاس، فقالا تو کہا، لہو اسے، فرعون نے، انی بے شک میں، لَأَظُنُّکَ البتہ میں گمان کرتا ہوں تجھے، یا موسیٰ مسحورا سحر زدہ۔ الفاظ دیکھیں، تسعہ تو عربی کی گنتی ہے، 9 کو کہتے ہیں، بینات بہت دفعہ آپ پڑھ چکے ہیں، واضح اور کھلی ہوئی نشانیاں، اور کیا لفظ ہے، مسحورا سحر سے ہے، اور مفعول ہے، اس میں مفعول ہے سحر زدہ ہونا۔ لا اظن کا لفظ ظن سے ہے، گمان کرنا۔ تو ترجمہ دیکھیں اس کا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو 9 کھلی نشانیاں دیں۔ چنانچہ آپ بنی اسرائیل سے پوچھیں کہ جب وہ ان کے پاس آیا، کون ان کے پاس آیا؟ یعنی فرعون موسیٰ علیہ السلام جب ان کے پاس آیا تو فرعون نے اس سے کہا، فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ بے شک میں تجھے سحر زدہ سمجھتا ہوں۔ تو وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیاتٍ بَيِّنَاتٍ بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو 9 کھلی نشانیاں دیتے ہیں۔ تو نشانیاں کون سی تھی کھلی نشانیاں؟ اشارہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کی طرف ہے، اور یہ 9 نشانیاں یا 9 معجزات کون سے تھے؟ ایک تو ان کا عصا تھا جو بہت زیادہ معجزے دکھاتا تھا، دوسرا ید بیضا تھا، جو ان کا ہاتھ جب وہ بغل میں ڈال کے نکالتے تھے تو واضح روشن چمکتا ہوا نکلتا تھا بلا کسی بیماری کے۔ تیسری سمندر کا شق ہونا تھا جب انہوں نے بحر قلزم پار کیا تھا، اور اگلی کیا تھی؟ قحط سالی جو مصر میں پڑی تھی۔ پھر سرعام جادوگروں کا اسلام لانا جو وہ سجدے میں گر گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد طوفان جو آیا تھا، پھر میںڈکوں کا عذاب آیا تھا، خون کا عذاب آیا تھا، اور ٹڈی دل کا عذاب آیا تھا، اور جوؤں کا عذاب آیا تھا۔ یہ 9 نشانیاں تھیں، جیسا کہ سورہ الاعراف میں بیان بھی ہوا ہے، سورہ الاعراف کی آیات میں ان کا ذکر ہے
الاعراف 133 ہے، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیات مفصلات فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین۔ پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا، ٹڈی دل اور جوؤں، مینڈکوں اور خون کا عذاب بھیجا۔ یہ الگ الگ نشانیاں تھیں، معجزات تھے، پھر بھی انہوں نے تکبر کیا اور وہ لوگ تھے ہی مجرم۔ یہ سارے عذاب آئے تھے، ٹھیک ہے، یہ فرعونیوں کے اوپر باری باری، ٹھیک ہے۔ طوفان آیا تھا، پھر یہ ہر چیز میں ان کے میڈک نظر آتے تھے، ان کی دیگچیوں میں میڈک ہی میڈک ہو گئے تھے۔ پھر ایک دفعہ خون کا عذاب آیا تھا، ہر چیز میں خون تھا۔ پھر اسی طرح جوؤں اور سرسریوں کا عذاب آیا تھا، ٹڈی دل نے حملہ کر دیا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ پے در پے اس قسم کے عذاب آئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے فَاسْأَلْ بنی اسرائیل، پوچھ لو، فصل کا لفظ سالہ سے ہے، سوال کر لو، بنی اسرائیل سے، اذ جاءہم، بنی اسرائیل سے آپ پوچھ لیں جب وہ ان کے پاس آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ بنی اسرائیل سے پوچھیں کہ ان کے نبی کو بھی واضح نشانیاں دے کر بھیجا گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو بنی اسرائیل پر مبعوث ہوئے تھے، ان کو بھی واضح سوری، ان کو بھی واضح نشانیاں دے کر بھیجا گیا تھا، لیکن کیا فرعون اور اس کے قوم نے فوراً مان لیا تھا؟ ایمان لے آئے تھے وہ؟ ہم؟ ایسی نشانیاں لے کے آئے تھے موسیٰ علیہ السلام، واضح نشانیاں جو ان کی نبوت کی بالکل کھلی دلیل تھی اور ان کے اطمینان کے لیے بہت کافی تھی، لیکن پھر بھی کیا ان کی قوم نے مان لیا تھا؟ نہیں، انکار کر دیا جب ان کا رسول ان کے پاس آیا، موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے۔ تو فقال له فرعون، اور فرعون نے کیا کہا، انی بے شک میں لأظنک یا موسیٰ مسحورا، کہ بے شک فرعون نے اس سے کہا اے موسیٰ میں تو تجھے سحر زدہ سمجھتا ہوں، جادو ہوا ہے تیرے اوپر، دیوانہ ہو گیا ہے تو۔ تو قریش مکہ کا بھی یہی حال تھا کہ نہ انہوں نے خود مانا، نہ دوسروں کو ماننے دیا، ظلم و ستم کرتے تھے۔ تو اور انہوں نے بھی، قریش مکہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا تھا؟ مسورہ ہی کہا تھا کہ سحر زدہ ہو گئے، ہم ان کا علاج کرا دیتے ہیں۔ تو یہاں پر جو مختصر سا ذکر آ رہا ہے بنی اسرائیل اس کا، موسیٰ علیہ السلام کا، وہ اسی لیے آ رہا ہے کہ یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ بھی معجزات مانگ رہے ہیں، جیسے پچھلی تفسیر میں بھی آپ نے پڑھا، معجزے پہ معجزہ مانگ رہے ہیں مشرکین مکہ۔ کچھ معجزات ان کو دکھا بھی دیے گئے، سب سے پہلے تو اتنا بڑا قرآن کا معجزہ ان کے سامنے موجود ہے، پھر شق القمر بھی دیکھا انہوں نے، لیکن اس کے باوجود یہ ایمان نہیں لا رہے اور معجزات مانگ رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اگر ان کو مزید معجزات دے بھی دیے گئے تو پھر یہ بھی فرعونیوں کی طرح ایمان نہیں لائیں گے، ٹھیک ہے، یہ بھی ایمان نہیں لائیں گے، یہ بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جو موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے فرعونیوں کا، کہ یہ بھی آپ سے معجزات مانگ رہے ہیں، ان کے تو سامنے اتنے معجزات تھے تو وہ کون سا ایمان لے آئے تھے؟ تو یہ جو مانگ رہے ہیں یہ بھی نہیں لائیں گے۔ تو بنی اسرائیل کو جب یہ موسیٰ علیہ السلام جو بہت ہی زبردست نبی تھے، بہت ہی جلالی نبی تھے، جرأت مند نبی تھے، اور جاتے ہی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا، انہوں نے فرعون جیسے جابر ظالم بادشاہ کے سامنے اعلان کر دیا تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ تو اس بات پر فرعون نے ان کو سحر زدہ کر دیا، کہہ دیا کہ اس کے نزدیک، فرعون کے نزدیک اتنی جرأت، اس کے نزدیک کوئی جس کے اوپر جادو ہوا ہو، دیوانہ ہوا ہو تو وہی کر سکتا ہے۔ تو فرعون نے کہا کہ یہ ان کے اوپر تو جادو ہو گیا ہے۔ قالا، اس نے کہا، کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، لقد، البتہ تحقیق، علمتا، جانتے ہو تم، ما انزلہ، نہیں اتارا، ہا اولائی، ان چیزوں کو، یعنی ہا اولائی کیا ہیں؟ ان معجزات کو، الا رب السماوات والارض، مگر رب نے آسمانوں اور زمین کے، بصائرا، واضح نشانیاں بنا کر، وَإِنِّي، اور بے شک میں کیا سمجھتا ہوں تجھ کو، لَأَظُنُّكَ، البتہ میں گمان کرتا ہوں تجھ کو، یا فرعون مسبورا، ہلاک کیا ہوا۔ یہ ترکی بترکی جواب ہے۔ اس نے کہا تھا انی لَأَظُنُّكَ یا موسیٰ مسورا، موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ یا فرعون مسبورا،
میں تو گمان کرتا ہوں تجھے اے فرعون کہ تو بس ہلاک کیا ہوا ہے، ہلاکت تیرے سر پہ منڈلا رہی۔ الفاظ دیکھیں، بصائر ایک تو لفظ ہے، یہ بصیرت یا بصیرتن کی جمع ہے، ٹھیک ہے، بصیرت یا بصیرتن کی جمع ہے۔ اور مسبورہ کا جو لفظ ہے سا با اور را اس کا روٹ ہے، اور صبورن کا مطلب ہوتا ہے زخم کا خراب ہو جانا۔ تو زخم جب خراب ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ زخم کا جو ٹاکسنس ہوتے ہیں یا جو اس کا زہر آپ عام زبان میں کہیں، وہ پورے خون میں پھیل جاتے ہیں اور پھر ہلاکت یقینی ہو جاتی ہے۔ تو مسبورہ کا لفظ اسی سے مفعول ہے، ہلاک کیا ہوا۔ ترجمہ دیکھیں، اس کا رواں ترجمہ دیکھ لیں کہ اس موسیٰ نے کہا کہ بلا شبہ یقیناً تو جان چکا ہے کہ یہ چیزیں آسمان اور زمین کے رب ہی نے اتاری ہیں، واضح دلائل بنا کر غور کرنے کے لیے نازل کی ہیں، اور اے فرعون یقیناً میں تو تجھے ہلاک کیا ہوا سمجھتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فرعون، تو رب کی اتنی واضح نشانیاں اور معجزات دیکھ کر بھی ایمان نہیں لا رہا، تو بس سمجھ لے کہ تباہی کے دہانے پر پہنچا ہوا ہے، تیری تباہی تیرے سر پر منڈلا رہی ہے۔ تیرے جادوگر حقیقت جان کر ایمان لا چکے ہیں، لیکن تجھے سمجھ نہیں آ رہا، غرور اور تکبر کے اندر، ہاں، کہ تجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ جادو کے ذریعے سے کبھی کسی قوم پر عذاب نہیں لائے جا سکتے، یہ جادوگروں کے بس کا روگ نہیں ہوتا۔ عذاب لانے کا کام تو صرف وہ ہستی کر سکتی ہے جو قادر مطلق ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے، مختار کل ہے۔ تم یہ سب دیکھ کر بھی سمجھ نہیں پا رہے ہو تو اپنے انجام کی فکر کرو، مجھے تو ہلاکت تمہارے سر کے اوپر نظر آ رہی ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں تم کو کیا مسبورہ، ہلاک کیا ہوا۔ فَأَرَادَ، تو اس نے ارادہ کیا، کس نے؟ فرعون نے۔ کیا ارادہ کیا؟ ان یہ کہ یستفزہم، کہ وہ اکھاڑ پھینکے انہیں، کس کو؟ بنی اسرائیل کو، من الارض، زمین سے، فَأَغْرَقْنَاهُ، تو غرق کر دیا ہم نے اسے، وَمَن مَّعَهُ، اور جو اس کے ساتھ تھے، جمیع، سب کے سب کو۔ اس میں کوئی بھی لفظ نہیں ہے، یستفزہم بھی آپ پیچھے 2 دفعہ پڑھ چکے ہیں اگر آپ کو یاد ہو۔ پڑھ چکے ہیں جی، پڑھ چکے ہیں جی بچوں؟ جی میں ابھی میں آپ سب نے کو میوٹ کر رہی ہوں۔ شیطان کے لیے، ہاں، شیطان کے لیے پڑھا تھا کہ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ، ٹھیک ہے، کہ تو بہکا لے۔ تو استفزاز جو ہوتا ہے، استفزاز، اس کے مطلب ہوتے ہیں کسی چیز کو ہلکا سمجھ کر اس کی جگہ سے اکھاڑ پھینکنا، ٹھیک ہے، تو یہ اس کا مطلب ہوتا ہے، باقی کوئی نیا لفظ اس میں ہے ہی نہیں۔ تو ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ پھر فرعون نے ارادہ کیا کہ انہیں اس سرزمین سے اکھاڑ دے، تو ہم نے اسے اور اس کے سب ساتھیوں کو ہی غرق کر دیا۔ فرعون نے صرف اس جرم کی پاداش میں کہ لوگ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے لگے تھے، اس نے نئی نئی سختیاں شروع کی۔ زمین سے اکھاڑ کیسے دے؟ کہ اس نے نئی نئی سختیاں شروع کی، نسل کشی کی بھی اس نے کوشش کی، کیونکہ اس نے وہ سزا بحال کر دی جو پہلے اس کے باپ نے نافذ کی تھی، کہ بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کر دیں اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے، ٹھیک ہے۔ یہ سزا 2 دفعہ بنی اسرائیل کے اوپر نافذ کی گئی تھی، ایک دفعہ ایک فرعون نے کی تھی، اور ایک دفعہ ایک دوسرے فرعون نے اب کی تھی، جب اس نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام پہ لوگ ایمان لا رہے ہیں، تو اس نے دوبارہ یہ سزا نافذ کر دی کہ ان کے بیٹوں کو قتل کرو تاکہ نسل کشی ہو اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا کرو، جیسا سورہ المومن میں آتا ہے، سورہ مومن، فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ۔ پھر جب وہ ہماری طرف سے ان کے پاس حق لے کر آیا، موسیٰ علیہ السلام، تو انہوں نے کہا کہ جو لوگ اس کے ساتھ ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر دو اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھو، اور کافروں کی چال تو کیا ہے، سراسر گمراہی میں تھی، ناکام ہو گئی۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 25 ہے۔ تو سیدنا موسیٰ کا واسطہ اپنی زندگی میں 2 فرعونوں سے پڑا تھا۔ فرعون اصل میں نام نہیں تھا فرعون کا، فرعون جو ہے وہ مصر کے بادشاہوں کا لقب ہوتا تھا، ٹھیک۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ان کا واسطہ 2 فرعونوں سے پڑا تھا۔ ایک کا نام رامسیس تھا، اور رامسیس عین ہے،
ٹھیک ہے، اور 2 دفعہ سین اور عام سیس، جس نے موسیٰ علیہ السلام کو پالا تھا، تو اس نے بھی بیٹوں کو قتل کرنے کا حکم دے رکھا تھا۔ اس نے کیوں دیا تھا؟ کیونکہ اس کے نجومیوں نے اس کو خبردار کیا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیرے تخت و تاج کا خاتمہ کر دے گا۔ تو اس نے یہ قانون نافذ کر دیا کہ بنی اسرائیل میں جتنے بیٹے ہوتے ہیں ان کو قتل کر دیا جائے تاکہ موسیٰ علیہ السلام سے وہ بچ سکے۔ اور اللہ کی قدرت کیا تھی؟ کہ موسیٰ علیہ السلام بچے بھی اور اسی کے محل میں پلے بھی، اور اس کا خاتمہ بھی کیا، اس کی حکومت کا۔ تو ایک تو یہ تھا فرعون، اس کا مقصد کیا تھا یہ سزا نافذ کرنے میں کہ موسیٰ علیہ السلام زندہ نہ ہے۔ دوسرا فرعون جو تھا اس کا نام منفتح تھا، منفتح، منفتح، جو اس وقت جس کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام گئے، جب ان کو رسالت نبوت ملی تھی، تو اس نے دوبارہ یہ سزا نافذ کر دی تھی کہ فرعون اور اس کے جو بنی اسرائیل ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا جائے تاکہ ان کی نسل کشی ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ منفتح تھا جس نے نسل کشی کرنے کی کوشش کی تھی، مگر بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ فرعون اور اس کے لشکر نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تعاقب کیا۔ جب وہ اپنی قوم کو راتوں رات لے کر بحر قلزم پار کر کے فلسطین کی طرف جا رہے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکلو۔ تو جب وہ سمندر کے پاس پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا، آپ نے پڑھا ہے کہ اپنا عصا سمندر میں ڈالو، تو سمندر دونوں کنارے پر سمٹ گیا تھا، راستہ بن گیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل گزر گئے، اور جب فرعون اور فرعونیوں نے اپنے گھوڑے ڈالے تو سمندر آپس میں مل گیا اور وہ غرق کر دیے گئے تھے، اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی تھی۔ تو اسی بات کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے، وَأَغْرَقْنَا، کہ غرق کر دیا ہم نے، وَهُمْ مَعَهُ جَمِيعًا، وَقُلْنَا، اور کہا ہم نے، من بعد ہی، اس کے بعد، کس کے بعد؟ فرعون اور فرعونیوں کو غرق کرنے کے بعد کہا ہم نے، لی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو کیا کہا؟ اسکنو، بس جاؤ، سکونت اختیار کرو، رہو، الارض، زمین میں۔ اسکنو کا جو لفظ ہے امر جمع کا صیغہ ہے، سکنہ سے، سکونت سے، رہو، بسو۔ تو اسکنو، بس جاؤ، الارض، زمین میں، فائزہ، پھر جب، جا، آئے گا، وعد الآخرہ، وعدہ آخرت کا، جئنا، ہم لے آئیں گے، بکم، تمہیں، لفیفہ، اکٹھا کر کے۔ اس میں نیا ورڈ ایک لفیفہ ہے، لفہ، لام فے اس کا روٹ ہے، اور لفہ کے مطلب ہوتے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز پر رکھ کر تہ لگا دینا، یا ایک چیز کو دوسری چیز پر رکھ کر لپیٹنا، ہاں، یا اکٹھا کرنا، یہ لفہ کے معنی ہوتے ہیں۔ اور لفیفہ جو ہے وہ فعیل کے وزن پر بمانی مفعول ہے، وزن اس کا فعیل ہے لیکن بمانی مفعول ہے۔ تو لفیفہ کے معنی کیا ہے؟ لپٹا ہوا، اکٹھا کیا ہوا۔ ٹھیک، تو اب اس کے ترجمہ دیکھ لیں۔ اور اس کے بعد، یعنی فرعونیوں کے غرق ہونے کے بعد، ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم اس سرزمین میں رہو، پھر جب آخرت کا وعدہ آئے گا تو ہم تم سب کو اکٹھا کر کے لے آئیں گے۔ توقلنا من بعد لبنی اسرائیل اسکنوا الارض، اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم اس سرزمین میں رہو۔ کون سے سرزمین میں رہو؟ کہاں جانے کا ان کو حکم ہوا تھا؟ شام کی طرف جانے کا حکم ہوا تھا، لیکن بہرحال وہ ایک الگ اسٹوری ہے کہ انہوں نے فوراً بات نہیں مانی تھی اور ان کو وادی تیہ میں رکنا پڑا تھا 40 سال تک، لیکن اس کے بعد بہرحال انہوں نے یوشع بن نون کی سرکردگی میں فلسطین کو فتح کر لیا تھا، اور ان کو فلسطین میں رہنے کے لیے ہی بسنے کو کہا جا رہا ہے۔ تو رہو، شام میں جا کر فلسطین میں بسو، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، پھر جب آخرت کا وعدہ آئے گا تو ہم تم سب کو اکٹھا کر کے لے آئیں گے۔ اب یہ یہاں سے تفسیر کو آپ نے ذرا غور سے سمجھنا ہے، کیونکہ اس آیت کے پورشن کے 2-3 معنی کیے گئے ہیں کہ وعد الآخرہ سے کیا مراد ہے۔ کہ جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بنی اسرائیل کو کہہ رہے ہیں کہ جب دوسرا وعدہ یا آخرت کا وعدہ آئے گا، تو ہم تم سب کو اکٹھا کر کے لے آئیں گے، بنی اسرائیل کو۔
تو کیا کیا اس کے معنی کیے گئے ہیں؟ سب سے پہلا معنی تو وعد الآخرہ کا سیدھا سا ہے کہ قیامت کا دن مراد ہے۔ دوسرا، بعض مفسرین نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کا وقت مراد ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ بنی اسرائیل سے جو پہلے کہا گیا تھا نا، شروع میں اگر آپ کو یاد ہو سورہ بنی اسرائیل کے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم 2 دفعہ سرکشی کرو گے، 2 دفعہ تمہیں سزا دی جائے گی، اور اس کے بعد بھی جب بھی تم سرکشی کرو گے تو ہم بھی پلٹیں گے، دوبارہ تمہیں سزا دیں گے۔ تو بعض مفسرین نے کہا کہ یہ وعد الآخرہ سے مراد قرب قیامت کا، یعنی قیامت کے قریب کا کوئی واقعہ ہے کہ جب ان کو سزا دی جائے گی، جیوز کو یا بنی اسرائیل کو۔ ٹھیک، تو یہ 2 3 اس کے معنی کیے گئے ہیں۔ اب اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ تینوں حساب سے کیا معنی ہے۔ وَجِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، کہ ہم تم سب کو اکٹھا لے کریں گے، اکٹھا کر کے لائیں گے بنی اسرائیل کو۔ تو اگر مراد وعد الآخرہ سے روز قیامت ہے تو معنی سیدھا سا ہے۔ یہ فرمایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جہاں بھی رہو، فلسطین میں رہو یا کچھ مصر میں بچ گئے تو وہاں بھی رہو، لیکن پھر کیا ہوگا کہ روز قیامت تم سب کو اکٹھا کیا جائے گا، تمہیں بھی اور تمہارے بچے کچے دشمنوں کو بھی، اور پھر سب کو ان کی سرکشیوں اور نافرمانیوں کی سزا دی جائے گی۔ جو کچھ بھی فساد پیدا کرتے رہے نا بنی اسرائیل، ان کو بھی سزا دی جائے گی اکٹھا کر کے روز قیامت، وعد الآخرہ، جب آخرت کا وعدہ آئے گا۔ کیونکہ آپ نے دیکھا کہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے اتنی رحمتیں کی، ان کو نجات دی، ان کو بہت کچھ دیا، لیکن انہوں نے اتنی ہی زیادہ سرکشی اور نافرمانی کی۔ ٹھیک، تو کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ کو بھی نجات دے دی ہے، سب کچھ ہے، آپ رہیں، لیکن جب آخرت کا وعدہ آئے گا، روز آخرت، تو پھر ہر ایک سے پوچھا جائے گا کہ اس نے کیا نافرمانی کی اور ناشکری کیا کی اور کیا سرکشی کی۔ تو یہ میم معنی ادھر ایک میں ہوگا۔ ایکسکیوز می ادھر میم ایک بات پوچھ سکتی ہوں میں، کہ یہ جو پیچھے عذاب جو جن کا سارا ذکر آیا ہے، وہ فرعونیوں کو دیے گئے تھے یا کہ بنی اسرائیل کو بھی اس طرح کے عذاب آئے تھے؟ فرعونیوں کو، فرعونیوں کو، فرعونیوں وہ کی بات ہو رہی فرعونیوں ہے۔ پہ؟ جی اچھا، جی، یہ سارے عذاب فرعون، بنی اسرائیل پہ نہیں آئے تھے؟ نہیں نہیں، کیونکہ دیکھیں ابھی فرعون کی بات اللہ تعالیٰ نے پیچھے کی ہے، اچھا جی اور جی فرعون ٹھیک کے طرز عمل سے ہی سمجھایا جا رہا ہے مشرکین مکہ کو۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ٹھیک ابھی ٹھیک بات ہو رہی ہے فرعون کی، کہ فرعون اور اس کی قوم نے کتنی سرکشی کی، کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام ایک نبی ان کے پاس بھیجا تھا، جس کو واضح نشانیاں دے کر بھیجا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے کون سا مان لیا؟ ٹھیک ہے، پے در بالکل پے ان کے اوپر عذاب ہے لیکن وہ نہ مانے۔ تو اسی طرح قریش مکہ آج کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ابھی آج قریش مکہ بھی کیا کر رہے ہیں؟ ابھی پچھلی دفعہ کل آپ نے پڑھا تھا نا کہ وہ بھی مطالبات کر رہے تھے کہ ہمیں یہ دکھاؤ اور ہمیں یہ معجزہ دکھاؤ، اور اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فرض کریں اگر میں ان کو دکھا بھی دوں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے تھے، تو یہ اسی طرح فرعونیوں کی طرح یہ بھی نہیں مانیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ جی سمجھ آ گئی؟ بالکل جی، ہاں جی تو تھینک یو بہرحال جزاک اللہ تو یہ عذاب جو ہے فرعونیوں پر آئے تھے۔ اب یہاں پر جو بات ہو رہی ہے نا اس آیت میں، وہ بنی اسرائیل کے حوالے سے کی جا رہی ہے، کہ جب وعد الآخرہ آئے گا نا، ایک معنی اس کا، یعنی جو آخرت کا دن جب آئے گا تو پھر سب کو اکٹھا کیا جائے گا، بنی اسرائیل کو بھی، ان کے دشمنوں کو بھی، فرعونیوں کو بھی، اور سب کو، پھر ہر ایک کو اس کی سرکشی اور نافرمانی کا سزا دی جائے گی۔ دوسرا معنی میں نے آپ کو بتایا کہ قرب قیامت کا کوئی واقعہ مراد ہو سکتا ہے۔ تو اس حساب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، فرعون کی غرقابی کے بعد تم کو فلسطین میں بسایا گیا تھا، پھر ایک دفعہ قیامت کے قریب تمام بنی اسرائیل کو فلسطین میں اکٹھا کر دیا جائے گا۔ ٹھیک، اور آپ کو پتا ہے کہ کئی روایات ایسی ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے، جس میں یہ بات آتی ہے کہ قیامت کے نزدیک جوز جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ایسا کچھ سبب کریں گے کہ وہ ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں گے، اور زیادہ تر یہ بھی کہا گیا کہ فلسطین میں اکٹھے ہوں گے، تاکہ ان سے عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ ہی ان سے نبٹ کے ان کا خاتمہ کر دیں۔ یہ تو آپ کو پتہ ہی کہ واضح حدیث ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ یہود کا خاتمہ کر دیں گے، اور درخت تک ان کو بتائے گا کہ میرے پیچھے یہود ہے، کوئی چھپا ہوا ہے۔ ٹھیک، تو دوسرے حساب سے دیکھ رہے ہیں ہم، دوسرے کہ قرب قیامت کا کوئی واقعہ مراد ہے، تو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، فرعون کی غرقابی کے بعد تم فلسطین میں تمہیں بسایا گیا، اور ایک دفعہ روز قیامت کے قریب
شام جو تمام بنی اسرائیل فلسطین میں اکٹھا کر دیے جائیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی سمجھ لیں وارننگ ہے، تنبیہ ہے کہ تمہیں اکٹھا کیا جائے گا، اور پھر فرد جرم تو تم پر آلریڈی عائد ہے، کیونکہ بنی اسرائیل نے اپنے انبیاء کو قتل تک کر دیا تھا، ٹھیک؟ جرم میں بہت آگے بڑھ گئے تھے، جتنی اللہ تعالیٰ نے مہربانیاں کی اتنا زیادہ انہوں نے جرائم کیے اور اتنی سرکشی کی۔ آپ کو معلوم ہے، آپ نے پچھلے پڑھا ہے، ابھی ریسنٹلی پڑھا ہے، زکریا علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا، یحییٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کر دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی انہوں نے قتل کی سازش بنائی تھی۔ تو فرد جرم تو عائد ہو چکی ہے، اور جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو انہی کے ذریعے سے ان کو ختم کیا جائے گا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کب آئیں گے؟ قرب قیامت میں، بالکل قیامت جب قریب آ جائے گی، ٹھیک؟ تو یہ بھی اس سے مراد ہو سکتے ہیں، اور یہ کئی تفاسیر میں یہ معنی بھی موجود ہے۔ تیسرا معنی، ایک معنی اس طرح بھی کیا گیا ہے کہ فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل کو شام میں بسنے کو کہا گیا تھا، لیکن یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ سارے بنی اسرائیل مصر سے نہیں نکلے تھے، کچھ نے مصر پر ہی قبضہ کیا ہوا تھا اور مصر میں ہی رہ رہے تھے۔ تو یہاں پر قریش مکہ کو وارننگ دی جا رہی ہے، کیونکہ انہی کا ذکر چل رہا ہے، ان کو متنبع کیا جا رہا ہے، اور یہاں پر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ مختصراً بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اے قریش مکہ، تم بھی آج یہ کر رہے ہو جو فرعونیوں نے بنی اسرائیل کے ساتھ کرنے کی کوشش کی تھی، کہ ان کے پر سخت ظلم و ستم کیے اور ان کو ان کے علاقے سے نکالنے کی کوشش کی۔ مصر میں بنی اسرائیل کیسے آئے تھے؟ کوئی فرعون پہلے تھوڑی آیا تھا۔ آپ کو پتا ہے کہ جو یوسف علیہ السلام تھے، وہ عزیز مصر کے ذریعے مصر کے وزیر بنے تھے، پھر بادشاہ بنے تھے، اور پھر انہوں نے اپنے گھر والوں کو وہاں مصر میں بلا کے بسایا تھا، جو کہ بنی اسرائیل تھے، بعد میں بنی اسرائیل ہی بنے تھے وہ۔ تو بہرحال تیسرا معنی اس طرح ہے جو اکارڈنگ ٹو کانٹیکس ہے، یعنی جو آپ پڑھ رہے ہیں کہ مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے کہ یہ آج وہ معجزے مانگ رہے ہیں اور طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، ایمان لانا نہیں چاہتے، بالکل فرعونیہ کی طرح سے مسلمانوں کو تنگ کر رہے ہیں کہ مکہ سے نکالنے کی ان کو کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ ذرا یاد کر لیں کہ فرعون کا اور اس کے تکبر کا اور اپنے رسول سے مقابلہ کرنے کا انجام کیا ہوا تھا، ٹھیک؟ تو قریش مکہ کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ سوچو ذرا کہ تم بھی فرعونیوں کی طرح بیہیو کر رہے ہو، لیکن ان کا انجام تو یاد کر لو کہ انجام کیا ہوا تھا۔ فرعونی غرق ہوئے تھے اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے حکومت دی تھی۔ تو یہ بھی معنی صحیح ہو سکتے ہیں کیونکہ کانٹیکس کے لحاظ سے یہ زیادہ قریب ہے۔ تو دوسرے وعدے کا وقت جب آ جائے گا تو تم کو بھی سزا مل جائے گی، یعنی قریش مکہ کو بھی دنیا میں بھی سزا مل جائے گی، اور دنیا میں ان کو سزا ملی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو غزوہ بدر تھا ان کے لیے بہت ہی بڑی قیامت ہی تھا نا۔ تو دنیا میں بھی قریش مکہ تم اپنے کرتوتوں کی سزا بھگتو گے، اور اگر قریش مکہ کے حساب سے جو وعد الآخرہ روز قیامت ہے، تو آخرت میں بھی کیا ہوگا؟ کیا قریش مکہ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیفیں دی یا مسلمانوں کو دی، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اکٹھا کر کے لایا جائے گا تمہیں، اور تمہارے کرتوتوں کی پوری پوری سزا تمہیں دی جائے گی، ٹھیک؟ اگر ابھی بھی کسی کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ لکھ لیں، انشاءاللہ میں اینڈ میں آپ کو ایکسپلین کر دوں گی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ، اور حق کے ساتھ اس کو ہم نے نازل کیا ہے۔ کس کو؟ قرآن کو۔ ہو کی ضمیر قرآن کی طرف ہے۔ وَبِالْحَقِّ نزل، اور حق کے ساتھ وہ اترا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، إِلَّا مگر مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر۔ اس میں صرف مبشرن اور نذیرہ کا جو لفظ ہے وہ دیکھ لیں۔ مبشرہ کا لفظ جو کہ وہ بھی اسم فاعل ہے، خوشخبری دینے والا، بشارت سے، اور نذیرہ کا لفظ جو ہے انذار سے ہے، ڈرانے والا یا خبردار کرنے والا۔ تو یہ بھی اسم فاعل واحد مذکر کا صیغہ ہے۔ تو قرآن کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اسے حق کے ساتھ نازل کیا ہے، اور یہ حق ہی کے ساتھ نازل ہوا ہے، اور ہم نے آپ کو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تو وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ،
اور ہم نے اسے حق کے ساتھ نازل کیا، اور یہ حق ہی کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ حق کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ سوچنے کی بات ہے، حق کس کو کہتے ہیں؟ حق کے معنی ہوتے ہیں سچا، ثابت، راسخ، جس کو جھٹلایا نہ جا سکے۔ تو قرآن کو حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ نازل کیا گیا ہے۔ قرآن سچ لے کر آیا ہے، اس کی باتیں سچی ہیں، اس کے احکام سچے ہیں، اس کی تعلیمات سچی ہیں۔ قرآن جس حق کے ساتھ نازل ہوا ہے، اسی حق کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل تک پہنچا ہے۔ روح الامین یعنی جبرائیل علیہ السلام جو امانت دار فرشتے ہیں، وہ اس کو لے کر آتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ان کو اسی لیے روح الامین کہا گیا ہے کہ وہ امانت دار تھے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، انہوں نے پورا پورا حرف بحر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اتار دیا۔ فرشتوں کے سردار ہیں جبرائیل علیہ السلام، آسمانوں میں ان کی اطاعت ہوتی ہے، جیسا کہ سورہ التکویر میں آتا ہے۔ سورہ تکویر کی آیت نمبر 21 ہے، ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ پھر وہ کیا ہے؟ بڑی قوت والے ہیں جبرائیل علیہ السلام، عرش والے کے نزدیک بلند مرتبہ ہیں، وہاں آسمانوں میں ان کی اطاعت کی جاتی ہے، امین ہے۔ سورہ نجم میں جبرائیل علیہ السلام کے لیے آتا ہے، علمہ شدید القویٰ، اس کو مضبوط قوتوں والوں نے سکھایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے سکھایا ہے؟ علمہ شدید القویٰ، مضبوط قوتوں والوں نے۔ ذو مرہ فاستویٰ وہو بالافق الاعلیٰ، جو نہایت طاقتور ہے اور وہ اپنی اصلی صورت میں سیدھا کھڑا ہو گیا، تو وہ آسمان کے بلند کنارے پہ تھا، پورے افق پر چھایا ہوا تھا۔ سورہ نجم کی آیات ہیں النجم 5 سے 7 تک۔ تو قرآن سچائی پر مبنی ہے، سچائی سے اترا ہے، کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی، اور نہ ہی قرآن میں کہیں سے کوئی باطل کی آمیزش ہوئی ہے، نہ ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ سورہ حامیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، حامیم سجدہ کی آیت نمبر 42 ہے، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ باطل اس کے پاس پھٹک بھی نہیں سکتا، نہ اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے، یہ بڑے حکمت والے اور خوب تعریف والے کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ پھر فرمایا وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی یہ کیا بتایا گیا کہ قرآن 100% اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترا ہے۔ جو کچھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے، پورے کا پورا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا ہے؟ بشیر و نذیر بننا آپ کا کام ہے، کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فرما برداروں کو جنت کی خوشخبری سنائیں قرآن کے مطابق، اور نافرمانوں کو کیا بتائیں؟ خبردار کریں ان کے برے انجام سے۔ یعنی جن پر قرآن اتارا گیا ہے، ان کا اپنا مقام اور مرتبہ بھی بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ اور اس آیت میں بھی قرآن کی حقانیت کو بتایا گیا ہے کہ قرآن 100% اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترا ہے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ آپ نے خود اس کو افترا کر لیا ہے، تو اس کی تردید کی گئی کہ نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترا ہے، حق لے کر اترا ہے، حق کے ساتھ اترا ہے، اور آپ کیا ہیں؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ پھر قرآن کی ہی بات ہے، وَقُرْآنٌ، اور قرآن کو فَرَقْنَاهُ، الگ الگ نازل کیا ہے ہم نے۔ فرقہ کے مطلب ہوتے ہیں الگ الگ کرنا، الگ الگ نازل کیا ہے ہم نے، لِتَقْرَأَهُ، تاکہ آپ پڑھیں اسے، عَلَى النَّاسِ، لوگوں پر، عَلَى مُقْسٍ، ٹھہر ٹھہر کر، وَنَزَّلْنَاهُ، اور نازل کیا ہے ہم نے اسے، تنزیلا، تھوڑا تھوڑا نازل کرنا۔ فرقہ کے معنی تو میں نے آپ کو بتا دیے، الگ الگ کرنا ہوتا ہے۔ تقرأہ کا لفظ قرأ سے ہے، قرأ یقرأ کے معنی پڑھنا ہوتے ہیں۔ مقسن، علی الناس علی مقسن، مقسن کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کے انتظار میں تھوڑا ٹھہرنا، دیر کرنا۔
وقفہ کرنا، ٹھیک ہے. وَنَزَّلْنَاهُ فعل ہے، نزلہ کے مطلب ہوتے ہیں آہستہ آہستہ تدریج سے اہتمام سے اتارنا، اور نزلہ ينزل تنزیل، تو تنزیل آخر کیا ہے؟ آگے مصدر ہے نزلہ کا، ٹھیک ہو گیا. نزلہ کے معنی ہے کہ اس نے نازل کیا، تنزیلہ مصدر ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے اہتمام کے ساتھ اتارا گیا ہے قرآن کو. اور یہ وہی بنی اسرائیل صورت کی خوبی ہے کہ فعل کے بعد اسی مادے سے اس کا مصدر لایا جاتا ہے، جس کو مفعول مطلق بھی کہتے ہیں. ٹھیک، تو دیکھ لیں اس کا ترجمہ. جی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس قرآن کو ہم نے الگ الگ کر کے نازل کیا تاکہ آپ اسے لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر سنائیں، اور اسے ہم نے تھوڑا تھوڑا نازل کیا ہے. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ، قرآن کو جدا جدا الگ الگ کر کے نازل کیا ہے. پچھلی آیت میں بتایا گیا تھا کہ قرآن حق کے ساتھ اترا ہے، یہاں بتایا جا رہا ہے کہ تدریج سے اترا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ اترا ہے، الگ الگ کر کے اہتمام سے اتارا گیا ہے. 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا ہے. تو اصل میں مشرکین کا یہ بھی ایک آبجیکشن تھا جس کا جواب دیا جا رہا ہے. ان کا اعتراض تھا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے تو یک بارگی اترتی جیسا کہ اور کتابیں اتری. موسیٰ علیہ السلام کو آپ کو پتہ ہے نا، ایک دفعہ ہی تورات دی گئی تھی، وہ 10 کمانڈمنٹس جس کو کہا جاتا ہے. تو وہ بھی ایک کہتے تھے کہ یک بارگی اترتی جیسا کہ اور کتابیں آئیں. تو یہ تھوڑا تھوڑا تک کر کے اترتا ہے، تو یقیناً نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے گڑھتے ہیں تو تھوڑا تھوڑا گڑھ کے سنا دیتے ہیں. اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کو ہم ہی نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے. الگ الگ صورتیں اور آیات اتاری گئی ہیں، اور الگ الگ کر کے اتارنے میں اور تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنے میں کئی حکمتیں اور مصلحتیں ہیں، جس میں ایک حکمت کیا ہے؟ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُقْسٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. ایک مصلحت یہ ہے کہ تاکہ آپ اسے لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر ہی سنائیں، اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا نازل کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تلقین تھی، جیسا کہ سورہ المزمل میں آتا ہے کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے، ترتیل کے ساتھ پڑھیے. ترتیل کیا ہوتی ہے؟ پتہ ہے کسی کو ترتیل کیا ہوتی ہے؟ حکم ہے نا سورہ مزمل میں. یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس لیے اس کو تھوڑا تھوڑا اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں. اللہ مقسن. تو ترتیل مختصراً آپ کو بتا دیتے ہوں کہ ترتیل کیا ہوتی ہے، جس کا سورہ مزمل میں حکم ہے کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا. تو ترتیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، بہت خوبصورتی کے ساتھ پڑھنا. ترتیل کا جو روٹ ہے نا، رتلا، اس کے معنی ہوتے کسی چیز کی خوبی، آرائش اور بھلائی. اور ترتیل کے معنی ہوتے ہیں سہولت اور خوبصورتی کے ساتھ، بہترین بیلنس کے ساتھ کسی چیز کو پڑھنا، کسی حکم کو ادا کرنا. تو بنیادی طور پر ترتیل میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ آہستہ آہستہ پڑھنا، ٹھہر ٹھہر کر قرآن کو پڑھنا، اطمینان سے پڑھنا، سوچ سمجھ کر پڑھنا، تیزی کے ساتھ نہیں پڑھنا، اور قرآن کو اپنی آواز سے مزین کرنا، یعنی خوش الحانی سے پڑھنا، ایک ایک لفظ کی صحیح ادائیگی یعنی تجوید کے ساتھ پڑھنا، مخارج کا خیال رکھنا، اعراب کا خیال رکھنا، یعنی سمجھنے کے حق کا تلاوت ہی کرنا. جو قرآن میں یہ لفظ آتا ہے نا کہ تلاوت کا حق ادا کیا جائے، تو یہ سب ترتیل میں ہی آتا ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ ترسیل سے مراد ہے کہ کھول کر بیان کر کے پڑھنا. ابن مسعود کہتے ہیں کہ جس طرح جلدی جلدی ردی کھجوروں کو بکھیرا جاتا ہے، قرآن کو ایسے انداز سے نہ پڑھو، اور نہ ویسے پڑھو جیسے بال کاٹتے ہیں، یعنی زبان کینچی کی طرح تیز نہ چلاؤ. کیسے نہ چلاؤ؟ الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین، ایسے نہیں پڑھنا چاہیے قرآن کو. اور ابن مسعود بڑی خوبصورت باتیں کہے ہیں ابن مسعود کے قول میں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے عجائبات پر رک جاؤ، سوچو، اپنے دل کو اس کے ساتھ حرکت دو. عجائبات قرآن کیا ہوتے ہیں؟ ہاں؟
بہت ہی خوبصورت آیات جو ہوتی ہیں جس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ عجائبات قرآن ہوتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ اس میں رک جاؤ، اپنے دل کو حرکت دو اور سوچو کہ یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے. دل میں ہلچل پیدا ہونا چاہیے، اور تمہاری فکر یہ نہ ہو کہ سورت کے آخر میں کب پہنچ جائیں گے. یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے. یہ ترتیل کے خلاف ہے کہ آدمی پیجز ہی گنتا رہے کہ آگے کتنے پیجز رہ گئے کہ ختم ہو جائے. تو بہرحال یہ کچھ آپ کو میں نے مختصراً ترتیل کے بارے میں بتایا. ترتیل کی اور بھی تفصیلات ہیں جو انشاءاللہ سورہ مزمل کے ساتھ ہیں. اگر کسی کو جلدی پڑھنا ہے تو جو تفسیر نور القرآن ہے، سورہ مزمل کی تفسیر نکال کے پڑھ لیجئے. ویسے کافی حد تک میں نے آپ کو بتا دی. تو بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ وجہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو الگ الگ جدا جدا تھوڑا تھوڑا کر کے تدریج سے کیوں اتارا ہے. لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُقْسٍ، تاکہ آپ لوگوں کے اوپر اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں. ٹھیک ہے، ترتیل کے ساتھ پڑھیں. تو جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ مقسن کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا انتظار کرنا، ٹھہرنا، دیر کرنا، وقفہ کرنا. تو اب آپ سوچیں کہ اگر کسی چیز میں تھوڑا سا وقفہ کیا جاتا ہے یا ٹھہرا جائے تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ شوق کو بھڑکاتی ہے یہ چیز کہ جلدی سے آگے بتایا جائے. جیسے بارش اگر انتظار کے بعد ہوتی ہے تو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے. آہستہ آہستہ ہوتی ہے، ٹھہر ٹھہر کر ہوتی ہے تو صحیح طرح زمین میں جذب ہو جاتی ہے. ہاں، اور اگر بہت تیز بارش اچانک ہو تو پانی جس تیزی سے آتا ہے اسی تیزی سے بہہ بھی جاتا ہے، نکل بھی جاتا ہے، کہیں رکتا رکاتا نہیں ہے. تو قرآن بھی اسی طرح ہے، وہی الہی بھی، کہ ٹھہر ٹھہر کر آپ پڑھیں گے تو آپ کے دل کی زمین میں جذب ہوگا، سبزہ اگائے گا. اگر آپ اتنی تیزی سے پڑھتے ہیں، نہ آپ کو کچھ سمجھ آیا، نہ اپنے دل کو حرکت ہوئی، نہ عجائبات سمجھ میں آئے، بس ایک کمپیوٹرائز اگر نماز چل رہی ہے یا قرآن چل رہا ہے تو پھر سوچ لیں کہ پھر کہاں ترتیل ہے اور کہاں اعلیٰ مقسن ہے. تو بہرحال اور بھی کئی حکمتیں ہیں قرآن کو آہستہ آہستہ نازل کرنے میں. جیسے سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. پھر ترتیل کی بات آ گئی. کافروں نے کہا کہ یہ قرآن اس کے اوپر یک بارگی اکٹھا کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اسی طرح ہم نے اس کو نازل کیا ہے تاکہ اس سے ہم آپ کے دل کو مضبوط کریں. یعنی ایک اور ریزن بتائی جا رہی کہ آہستہ آہستہ کیوں اترا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو جمایا جا سکے. اور ہم نے اسے خوب ٹھہر ٹھہر کر جو آپ کو پڑھ کر سنایا ہے. اب یہاں پر ترتیل کی نسبت اللہ تعالیٰ اپنی طرف کر رہے ہیں. ہاں، وَرَتَّلْنَاهُ، ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا ہے ترتیل کے ساتھ. تو پھر ہمیں نہیں ترتیل اختیار کرنی چاہیے؟ پھر اسی طرح مصلحت کیا ہے؟ حفظ میں آسانی ہو. اگلی مصلحت ہے کہ عمل کرنے اور سمجھنے میں آسانی ہو کہ کون سا حکم کس موقع پر نازل ہوا ہے اور اس کا اصل مطلب کیا ہے. پھر اچھے طریقے سے احکامات عمل میں آ جائیں. اب دیکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ایک دم سے سارے احکامات نازل کر دیتے اس زمانے میں تو کیا ہوتا؟ لوگ گھبرا کر کسی پر بھی عمل نہیں کرتے، سبھی چھوڑ دیتے. اسی طرح آج بھی ہوتا ہے. آپ قرآن پڑھتے ہیں نا تو آپ تدریج سے پڑھیں نا، آہستہ آہستہ آگے جا رہے ہیں. سارے سپارے ایک دم تو نہیں آپ پڑھ لیتے. تو احکامات آپ کے سامنے تدریج سے آتے ہیں اور آپ کے عمل میں آتے چلے جاتے ہیں. تو یہ بھی فائدہ ہے. لِتَقْرَأُهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُقْسٍ. پھر یہ ہے کہ مختلف مواقع پر جو قرآن اترا ہے، مختلف صورتیں، اس سے مومنوں کا ایمان پختہ ہوتا رہا، انہیں صبر، ہمت اور استقلال ملتا رہا، مصائب برداشت کرنے کی قوت ملی. پھر مشرکین اور یہود وغیرہ کے جو مختلف اعتراضات اور کوسچنز سے ان کے جوابات ملتے رہے. ایک ہی دفعہ اتر جاتا تو پھر یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا تھا؟ تو بہرحال یہاں پر قرآن کے قاری، ہر قاری کو بھی، پڑھنے والے کو یہ ہدایت ہے کہ قرآن کو پڑھنے پڑھانے کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ مقسن، ٹھہر ٹھہر کر اس کو پڑھا جائے، آہستہ آہستہ پڑھیں تاکہ صحیح طور پر سمجھ میں آئے اور دل میں جذب ہو کر عمل میں آ جائے. یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ بات تھی جو سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل آمنو، کہہ دیجئے تم ایمان لے آؤ، بھی ساتھ اس کے او لا تؤمنو، یا نہ تم ایمان لاؤ.
ان الذین اوتوا العلم، بے شک وہ لوگ جو علم دیے گئے ہیں، من قبل ہی، اس سے پہلے، اذا یتلا، جب وہ پڑھا جاتا ہے، علیہم، ان پر، یخرون، وہ گر پڑتے ہیں، للاذقان، تھوڑیوں کے بل، سجدن، سجدہ کرتے ہیں۔ اب اس میں جو الفاظ ہیں، اس میں یتلا ہے، حالانکہ وہ بھی آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ یتلا، تلا، یتلو، اور تلاوتن کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب کو پڑھنا، یعنی تلا یتلو، تلاوتن کا جو لفظ ہے وہ اللہ کی کتاب کو پڑھنے کے لیے مخصوص ہے۔ ایک اور بھی لفظ ہوتا ہے تلا یتلو تلون، اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کے پیچھے پیچھے آنا۔ تو اگر آپ دیکھیں کہ اللہ کی کتاب کی تلاوت جو ہوتی ہے اس میں یہ معنی بھی پائے جاتے ہیں، کیونکہ جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ایک آیت کے بعد دوسری آیت کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں نا۔ ایک آیت پڑھنا تلاوت تو نہیں ہوتی نا، تلاوت تو جب ہوتی ہے جب آپ ایک کے بعد ایک آیت پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یخرون کا لفظ خرہ سے ہے، خرہ کے مطلب ہوتے ہیں آواز کے ساتھ کرنا۔ اسقان کا جو لفظ ہے وہ زقنن کی جمع ہے، زال قاف نون روٹ ہے، زقنن کہتے ہیں تھوڑی کو، ٹھیک ہے۔ اسقان اس کی جمع ہے، سجدن، اب نیا لفظ اس میں اور کوئی نہیں ہے۔ بہت خوبصورت آیت ہے، اور اس سے اگلی آیت بھی بہت ہی خوبصورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، خطابے کہہ دیجئے کہ اس پر ایمان لے آؤ یا ایمان نہ لاؤ، بلا شبہ جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا ہے، جب ان پر تلاوت کی جاتی ہے تو وہ اپنی تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ ہاں، تو یہ دھمکی کا انداز ہے کہ آپ ان کو کہہ دیں کہ اگر ایمان لاتے ہو تو لاؤ، نہیں لاتے ہو تو نہ لاؤ۔ اللہ کی شان بے نیازی کا یہاں پر اظہار کیا جا رہا ہے کہ تمہارے انکار کرنے سے یا تمہارے اقرار کرنے سے، قرآن پر ایمان لانے سے یا نہ ماننے سے، قرآن کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا، فائدہ تو تمہارا اپنا ہے نا۔ ہاں، ایمان لاتے ہو ویل اینڈ گڈ، نہیں لاتے ہو تو نہ لاؤ۔ ہاں، شان بے نیازی کا اظہار ہے کہ اللہ کی شان میں، قرآن کی شان میں کوئی فرق تھوڑی پڑے گا، کیونکہ ایسے بھی لوگ موجود ہیں کہ ان الذین اوتوا العلم من قبل ہی، بلا شبہ جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا ہے۔ کس سے پہلے؟ قرآن سے پہلے جنہیں علم دیا گیا ہے وہ کون ہے؟ قرآن سے پہلے کن کو علم دیا گیا ہے؟ یعنی جن کو کتاب دی گئی ہے، یہود و نصارہ۔ ان کے علماء کی طرف اشارہ ہے کہ وہ یہود و نصارہ کے عالم یا علماء جو قرآن کی حقانیت جان گئے، منصف مزاج تھے، پہچان گئے، تو ان کا حال کیا ہوتا ہے کہ اذا یتلا علیہم یخرون للاذقان سجدا، جب ان پر یہ قرآن پڑھا جاتا ہے تو تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ مراد یہ ہے یہاں پر کہ اے مشرکین مکہ، تم مانو یا نہ مانو تمہاری مرضی ہے، مانو گے تو اپنا فائدہ ہے، اور یاد رکھو کہ تم نہیں مانتے تو نہ مانو، تم سے بہتر لوگ اس قرآن کی قدر پہچانتے ہیں، جن کو وحی الہی کی قدر پتہ ہے، اس کی حقیقت پتہ ہے، اس کی اہمیت معلوم ہے، جنہوں نے تورات اور انجیل کو خلوص سے پڑھا ہے۔ سابقہ امتوں لوگوں میں سے جو منصف مزاج لوگ تھے، یہود و نصارہ میں سے جو انصاف پسند لوگ تھے، وہ قرآن کو بھی غور سے سنتے ہیں اور اس کے اسلوب اور بیان سے پہچان جاتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کلام الہی ہے۔ ان کے دل جھک جاتے ہیں، وہ جھک جاتے ہیں، سر جھکا دیتے ہیں، تھوڑیاں نیچے لگ جاتے ہیں، سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ جیسے سورہ المائدہ میں نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ تھا، اس کے بارے میں آتا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 83 ہے اور 7ویں پارے کا اسٹارٹ ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ عَلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اور جب وہ رسول پر جو نازل کیا گیا ہے اس کلام کو سنتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے۔ تو اسی طرح یہود میں سے بھی کچھ منصف مزاج تھے جنہوں نے، جو اپنی کتابوں کو خلوص سے انہوں نے پڑھا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان گئے تھے اور ایمان لے آئے تھے۔ جیسے عبداللہ بن سلام ایک یہود عالم تھے، اور ان کے ساتھی بھی تھے، ان کے بھائی بھی تھے، تو وہ ایمان لے آئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں ان کی تعریف فرما رہے ہیں
تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں کیونکہ وہ حق کو پہچان لیتے ہیں. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں سبحان ربنا، پاک ہے رب ہمارا، ان بے شک کانا ہے، وعد ربنا، وعدہ ہمارے رب کا، لمفعولا، البتہ پورا ہو کر رہنے والا. کل میں نے آپ سے کہا تھا کہ ان کے معنی اگر ہوتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو یہاں تو بے شک لکھا ہے، تو کیوں لکھا ہے جی؟ میم ان کے جملے کے معنی کیا بیچ ہوتے میں آیا ہوا ہے اس لیے. ہیں؟ نہیں. چلیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ان بے شک اس لیے ہے کہ آگے لا آ رہا ہے، لمفعولا، ٹھیک ہے. تو اس سے بھی فرق پڑتا ہے، لا سے فرق پڑتا ہے، اللہ سے فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے، ان کے آگے اگر اللہ آ جائے تو معنی نہیں ہو جاتے ہیں، ان کے آگے اگر لا آ جائے تو اس کے معنی نہیں بے شک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ہے. بہرحال چلیں، اس میں تو کوئی نیا لفظ نہیں ہے، لمفعولا مفعول ہے، البتہ پورا ہو کر رہنے والا. تو رواں ترجمہ پڑھتی ہوں. یہ انہی لوگوں کا ذکر ہے، یہود و نصارہ کے، جو اچھے لوگ ہیں، جنہوں نے قرآن کی حقانیت کو پہچان لیا، جو اس کو سن کے سجدے میں گر جاتے ہیں. کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہمارے رب کا وعدہ ضرور پورا ہوتا ہے. یعنی وہ اہل کتاب جو قرآن کو پہچان کر جھک گئے، وہ پکار اٹھتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے اور بے شک ہمارے رب کا وعدہ پورا ہو کر رہنے والا ہے. تو وہ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اہل کتاب کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں، ان کی نشانیاں موجود تھیں. تو وہ جو انصاف پسند لوگ تھے اہل کتاب کے، وہ ان نشانیوں کے ذریعے سے قرآن کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیتے تھے، اور پھر پکار اٹھتے تھے کہ ہمارا رب پاک ہے اور اس کا وعدہ سچا ہے کہ ایک آخری نبی آئے گا جس میں یہ نشانیاں ہوں گی. اور نجاشی نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی نہیں تھا. آپ کو پتہ ہے نجاشی کی ملاقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ ایمان لایا تھا. اور جب اس کا انتقال ہوا تھا تو آپ نے اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی تھی. اس نے دیکھا بھی نہیں تھا، لیکن اس نے آپ کی خوبیوں کو سنا تھا، اور قرآن کے اسلوب بیاں سے اور تاثیر سے اس نے پہچان لیا تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کی آنکھیں جو ہیں آنسوؤں سے بھر گئی تھی. تو ایسے لوگ جب قرآن کو سنتے ہیں تو پکار اٹھتے ہیں کہ یہ تو وہی ہے جس کا رب نے وعدہ کیا تھا تورات و انجیل میں، اور ہمارے رب کا وعدہ یقیناً پورا ہو کر رہنے والا ہے. اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ سلمان فارسی جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں پتہ چلا تھا، اور انہوں نے بڑے لمبا قصہ ہے ان کا، مختصر بتا رہے ہیں، بڑے انہوں نے سفر کیے. ان کے والدین پہلے مسلمان نہیں تھے، ظاہر ہے وہ کبھی بھی مسلمان نہیں تھے، وہاں سے بھاگے. پھر وہ نصرانیوں کے جو ہوتے ہیں راہب وغیرہ، ان کے پلے پڑے، ایک کے بعد دوسرا راہب، تیسرا راہب، کہیں ان کو حق نہیں ملا. اور اس طرح کرتے کراتے وہ مدینہ پہنچے، جب ایک راہب نے ان کو بتایا کہ ایک آخری نبی آئے گا سچ لے کے، کیونکہ اس کو پتا تھا، کتاب میں لکھا تھا. تو وہ ایسے ایسے علاقے میں آئے گا جہاں کھجوروں کے درخت ہیں. تو وہاں پر گئے تھے اور انہیں نشانیاں پتہ تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتظار میں تھے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے ہیں تو ان کے پہلے صدقہ لے کے گئے تھے. ان کے لیے نشانی ہے نا آپ کی کہ آپ صدقہ نہیں کھاتے تھے، نہ آپ کے اہل کھاتے تھے. تو صدقہ لے کے گئے تو آپ نے وہ پوچھا یہ کیسی کھجور ہے، انہوں نے کہا کہ صدقے کی ہیں. تو آپ نے وہ لے کے دوسروں میں بانٹ دی، خود نہیں کھایا. تو ان کو یقین ہو گیا. پھر اب ان کو مہر نبوت دیکھنی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان مبارک پہ تھی. تو دوسرے دن جا کے یہ اچک اچک کے جو ہے چادر ہٹا کے کچھ دیکھنا چاہ رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ آ گئی. تو آپ نے چادر ہٹا کے اپنی مہر نبوت دکھا دی تھی. تو یہ فوراً ایمان لے آتے. اور سلمان فارسی پھر آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کتنا زیادہ دین کی خدمت کی، اور غزوہ خندق میں خندق بھی ان کے مشورے پہ کھودی گئی تھی. تو بہرحال منصف مزاج جو اہل کتاب ہیں ان کی اللہ تعالیٰ تعریف کر رہے ہیں. آگے مزید فرما رہے ہیں وَيَخِرُّونَ، اور وہ گر پڑتے ہیں، لِلْأَذْقَانِ، تھوڑیوں کے بل، یبکون، وہ روتے ہیں، وَيَزِيدُهُمْ، اور وہ زیادہ بڑھا دیتا ہے انہیں، خشوع میں. کون زیادہ بڑھا دیتا ہے انہیں؟ قرآن زیادہ بڑھا دیتا ہے، سجدے میں جانا زیادہ بڑھا دیتا ہے ان کو خشوع میں. اب یہ اس میں یبکونا کا ایک صرف لفظ آیا ہے. بقیہ
کے معنی ہوتے ہیں رونا، ایک عام سا لفظ ہے جو روکے کے لیے، رونے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے آہو بکا۔ خشوع میں بھی آپ کو ذرا تفصیل سے بتاؤں گی، تو آگے پڑھتے ہیں اس میں۔ اور وہ روتے ہوئے اپنی تھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں، اور وہ قرآن انہیں عاجزی میں زیادہ کر دیتا ہے، خشوع میں زیادہ کر دیتا ہے۔ اب یہ دیکھیں دوبارہ یہ بات آئی ہے وَيَخِرُّونَ عَلَى الْأَذْقَانِ، یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت ہی پسند ہے، بہت ہی خوبصورت انداز اور ادا ہے کہ جو تھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں روتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ دوبارہ لائیں، پچھلی آیت میں بھی تھا نا، ہاں؟ وَيَخِرُّونَ عَلَى الْأَذْقَانِ سُجَّدًا، یہاں بھی آیا ہے وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ۔ تو بہت ہی خوبصورت یہ ایک ادا اور انداز ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، کہ وہ تھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں روتے ہوئے، اور ان کا خشوع اور بڑھ جاتا ہے۔ اب خشوع کیا ہوتا ہے؟ خشوع تو مصدر ہے۔ خشوع آپ بہت بولتے ہیں نا کہ نماز خشوع و خضوع سے پڑھنا چاہیے، تو معنی کیا ہوتے ہیں اس کے، یہ بھی سمجھ لیں آج۔ ایک لفظ ہوتا ہے خشیت، آپ نے سنا ہوگا خشیت الہی کہتے ہیں ہم، وہ دوسرا لفظ ہے، اس کا روٹ ہے خا شین اور یا، ٹھیک ہے، خشی۔ تو خشیت کے معنی ہوتے ہیں اللہ کی عظمت کا ڈر، یا کسی کی عظمت کا ڈر دل میں ہونا۔ تو وہ خشیت یہاں پر اس کا ذکر نہیں ہے، ویسے میں آپ کو ڈفرینشیٹ کر رہا ہوں۔ یہاں پر خشوع کا ذکر ہے جس کا روٹ ہے خا شین اور عین، ٹھیک۔ خشوع کا معنی ہوتا ہے جھکنا، ڈرنا، عاجزی کرنا، پست ہو جانا، جھک جانا۔ خشوع ایسے ڈر کو کہتے ہیں جس کا اثر دل کے علاوہ اعضاء پر بھی نظر آئے۔ یعنی خشوع کیا ہے کہ پہلے دل نرم پڑے اللہ کے کلام سے، اور پھر اس دل کی نرمی اور ڈر کا اثر آپ کے اعضاء پر نظر آئے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لفظ خشوع کا جو ہے اعضاء کے لیے بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ مثلا سورہ قلم میں آتا ہے، آیت نمبر 43 ہے، خاشعۃ ابصارہم، ان کی نگاہیں جو ہیں وہ جھکی ہوئی ہوں گی۔ ابصار کے لیے خاشعہ کا لفظ آیا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ سورہ غاشیہ میں آیا ہے وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن کچھ چہرے جو ہیں وہ جھکے ہوئے ہوں گے، ٹھیک۔ سورہ طٰہٰ میں آتا ہے، اور طٰہٰ کی آیت نمبر 108 ہے وَخَشْيَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہَمْسًا، اور آوازیں رحمان کے سامنے جھکی ہوئی ہوں گی، دبی ہوئی ہوں گی، اور تم کچھ بھی نہیں سنو گے سوائے قدموں کی چاپ کے۔ تو یہ ہوتا ہے خشوع، جس کا اثر دل کی نرمی، دل نرم پڑ جائے، اور اس کے اثر آپ کے اعضاء پر نظر آئے۔ اور خضوع کیا ہوتا ہے جس کو آپ خضوع کہتے ہیں، خشوع و خضوع۔ خضوع کیا ہوتا ہے جی؟ ہدا، خیر، دعات اور عین، اس کا معنی ہے کسی کا مطیع ہونا۔ تو خضوع کا جو لفظ ہے اس میں عاجزی، انکساری کا تصور زیادہ نمایاں ہوتا ہے خضوع کے اندر، ٹھیک ہے، ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا۔ جبکہ خشوع میں خوف کے ساتھ ساتھ خوف کا اثر اعضاء پر نظر آنا جو ہے وہ نمایاں ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ الفاظ کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بہت ہی خوبصورت بات کر رہے ہیں، دوبارہ دہرائی گئی ہے کہ کیونکہ بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ وہ روتے ہوئے اپنی تھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں، اور قرآن انہیں عاجزی میں زیادہ کر دیتا ہے۔ قرآن بہت غور طلب باتیں ہیں یہ، سنیں کہ ایسے لوگ اللہ کو پیارے ہوتے ہیں جن میں یہ خوبیاں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، وہ اپنی تھوڑیوں کے بل اللہ کے سامنے گر پڑتے ہیں، اللہ کی یاد میں خلوت میں آنسو بہاتے ہیں، عاجزی اور انکساری ان کے اندر قرآن پڑھ کے بڑھ جاتی ہے۔ مغرور نہیں ہو جاتے، تکبر میں نہیں آ جاتے کہ میں نے قرآن پڑھ لیا اور میرے آگے باقی سب مجھ کو گناہگار نظر آ رہے ہوں، نہیں۔ یاد رکھیں یہ بہت ہی غلط طرز عمل ہے کہ اب اگر اس طرح کا کسی کے دل میں خدا نہ کرے خیال ہے کہ ہم بہت اعلیٰ اور عرفہ ہو چکے ہیں اور فلاں کو کچھ نہیں آتا، فلاں کو کچھ نہیں آتا، یہ نہیں ہے۔ قرآن کیا سکھاتا ہے؟ خشوع سکھاتا ہے، وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، عاجزی، انکساری، جھکنا، شکر گزاری۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں پسند ہیں، قرآن یہ سکھاتا ہے۔ عاجزی اور انکساری بڑھ جاتی ہے، عاجزی اور شکر گزاری کے ساتھ سجدے میں گر جانا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔
اور سچے ایمان والوں کا حال قرآن یہی بتاتا ہے. یہاں بھی بتایا جا رہا ہے کہ قرآن جو ہے وہ ان کو کس میں بڑھا دیتا ہے؟ خشوع، جھکنے میں، ڈرنے میں، پست ہونے میں، عاجزی کرنے میں بڑھ جاتا ہے انسان. تو ہم میں سے ہر کوئی اپنے آپ کو جج کر سکتا ہے کہ قرآن پڑھ کے میرے اندر کتنی عاجزی، انکساری، کتنا جھکاؤ آیا ہے، کتنا میرے اندر سے میں نکل گئی ہے. اور سچے ایمان والوں کا حال سورہ الانفال میں بھی بیان ہوا ہے. الانفال کی آیت نمبر 2 ہی ہے. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. 3 پراپرٹیز بتائی گئی ہیں سورہ الانفال کے اندر سچے ایمان والوں کے، کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں. وجلت قلوبہم، وجلہ کا مطلب ہوتا ہے کانپ جانا، لرز جانا، رونگٹے کھڑے ہو جانا. تو اللہ کا ذکر آ جائے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں، زبانیں بند ہو جاتی ہیں، زبانوں سے وہ اللہ کے احکامات پر تنقید کرنا تو درکنار، دل کانپ جاتے ہیں ان کے، ڈر جاتے ہیں. نمبر 2، جب ان پر آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھا دیتی ہے، اس پہ آرگومنٹس نہیں کرتے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. 3 خوبیاں ہیں. تو یہاں جن پیارے بندوں کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ قرآن پڑھ کے ان کے دل بدل جاتے ہیں، عاجزی، انکساری، جھکاؤ آ جاتا ہے، اپنی ذات کی نفی کر دیتے ہیں، میں نکل جاتی ہے، ہر کسی کے لیے خیر خواہی آ جاتی ہے، اللہ کے لیے عاجزی، بندوں کے لیے عاجزی آ جاتی ہے، ڈاؤن ٹو ارتھ ہو جاتے ہیں، نمازوں میں آنسو بہاتے ہیں. Sorry. قرآن سے دل کانپ اٹھتے ہیں، قرآن کا نام آئے تو کپ کپی طاری ہو جاتی ہے. تو بات یہ ہے کہ ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے Sorry. یہ ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو قرآن صحیح معنوں میں پڑھ کے عمل میں لاتے ہیں. کیونکہ جو قرآن کا علم ہے نا، اس کے بعد انسان کے اندر عاجزی، حلم اور تواضع اور جھکاؤ یہ سب آنا ہی چاہیے. تو یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو یہ ساری خوبیاں اپنے اندر قرآن پڑھ کے پیدا کر لیتے ہیں. کون سی خوبیاں گنے؟ عاجزی، انکساری، جھکاؤ، حلم. حلم کیا ہوتا ہے؟ بردباری، صبر، تحمل، تواضع، جھکاؤ. کیونکہ حقیقی علم کون سا ہوتا ہے؟ حقیقی علم وہی ہے جو عمل میں آ جائے، جس سے انسان میں تواضع پیدا ہو جائے، عاجزی پیدا ہو جائے، تقوی پیدا ہو جائے، اپنے آپ کو جھکا لے. اور اللہ کے خوف سے رونا تو بہت ہی عظیم عمل ہے. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو شخص آگ میں نہیں جائیں گے، ایک جو اللہ کے ڈر سے رو پڑا حتیٰ کہ وہ شخص آگ میں نہیں جائے گا جو اللہ کے ڈر سے رو پڑا حتیٰ کہ دوہا و دودھ پستان میں واپس چلا جائے. یعنی ناممکن ہے وہ شخص آگ میں نہیں جائے گا جو اللہ کے ڈر سے رو پڑا. اور سنن نسائی کی یہ حدیث ہے. ٹھیک ہے. دوسری حدیث ہے ترمذی کی، جامع ترمذی کے. سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ 2 آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. ایک وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے رو پڑی اور تر ہو گئی، اور دوسری وہ آنکھ جس نے جہاد میں پہرا دیتے ہوئے رات گزاری. یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے. اور اسی طرح آپ کو پتا ہے کہ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں 7 کیٹیگریز بتائی گئی ہیں جن کو روز قیامت جب کہیں سایہ نہ ہوگا حشر کے میدان میں تو عرش کا سایہ نصیب ہوگا. اس میں ایک کیٹیگری اس خوش نصیب کی بتائی گئی ہے کہ جس نے خلوت میں، تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں بہہ پڑی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ جن کو قرآن خشوع میں بڑھا دیتا ہے. وہ یبکونا، اور وہ روتے ہیں اور تھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں اپنے سجدوں کے اندر. جو یعنی بنیادی طور پر بات کیا ہے کہ سجدے وہ اس کی روح کے ساتھ کرتے ہیں.
یہ سجدے کمپیوٹرائز نہیں ہوتے، تو روح کے ساتھ سجدہ ہوتا ہے، تبھی انسان رو بھی سکتا ہے، تبھی خشوع میں بھی بڑھ سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی